أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی، کچھ آیت کی تفسیر ہو چکی۔ 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، اور 4تھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہلوایا کہ میرے بندو، جب میں ایسا رب ہوں تو پھر کہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 5ویں آیت سورہ فاتحہ کی جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر اخیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھا رہے ہیں، اور یہ بہت بہت اہم دعا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں، بلکہ ہمیں چلتے پھرتے اس کو مانگنا چاہیے۔ بہت بڑی دعا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ مستقیم صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ صراط الذین، اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی، الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ایسے لوگوں کے راستے کی طرف تو ہمیں رہنمائی فرما ہماری جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، غیر نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف، المغضوب جن علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر آپ ناراض ہوئے، جن پر آپ کا عذاب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی طرف جو گمراہ تھے۔ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ میرے بندوں مجھ سے ہدایت مانگو۔ یہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ ہدایت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کائنات میں سب سے بڑی دولت یہ ہے ہدایت، کہ جس بندے کو ہدایت مل گئی سمجھ لو پھر سب کچھ مل گیا۔ چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ہو، چاہے پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی رہنمائی ہو گئی، ہدایت مل گئی، سمجھ لو وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ اللہ کی توفیق پر ملتی ہے۔ اللہ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دنیا بنی ہے جب سے لے کر قیامت آج تک ایسے ایسے لوگ ہدایت سے محروم رہے۔ سب سے پہلا واقعہ ہے حضرت ابو طالب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سگے چچا، اور آپ نے ایسی تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو پسند کرتے تھے۔ اور ہر وقت جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی دشمن کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ لیکن بڑی عجیب بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار تاکید کرتے تھے، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آیا۔ آخری وقت جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ابو جہل ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو طالب کے ساتھ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا، چچا جان ایک مرتبہ صرف میرے کان میں اتنا کہہ دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے نبی، ایک مرتبہ صرف کہہ دیں، میں قیامت میں گواہی دے دوں گا اللہ کو، میں کہہ دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن پاس میں ابو جہل بدبخت بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ کیا ابو طالب تم ڈر جاؤ گے اور موت سے ڈر کر اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے؟ بالآخر یہی ہوا کہ انہوں نے آخری جملہ حضرت ابو طالب نے کہہ دیا کہ بھتیجے میں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ آخری عمر میں موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر کے وہ چلا گیا دنیا سے۔ اس لیے بغیر دنیا سے بغیر کلمے کے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی کو اتنا غم ہوا، ظاہر سی بات ہے اتنے قریب، باپ کے درجے میں تھے چچا، اتنے قریب، ان کا انتقال ہوا بغیر ایمان، اتنا غم ہوا۔ اللہ کے نبی ان کے لیے بار بار مغفرت کی دعا کرتے رہے، بار بار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تاکہ نہیں، جس بندے کا انتقال بغیر ایمان کے ہو جائے اس کے لیے ہدایت، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا قرآن پاک میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، یہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے، تم جسے چاہو، نبی کو کہا کہ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے ایسے ایسے واقعات، باپ نبی بیٹا کافر، حضرت نوح علیہ السلام نبی اور بیٹا کافر ہے،
آپ کو کتنی خواہش ہوتی ہوگی میرا بیٹا کلمہ پڑھ لے، اور بہت کوشش کی لیکن نہیں پڑھا اس نے۔ شوہر نبی اور بیویاں کافر، حضرت نوح علیہ السلام نبی، حضرت لوط علیہ السلام نبی، لیکن دونوں کی بیویاں کافر تھیں۔ اور اس کے الٹا بھی ہوا ہے، اس کے الٹا بھی ہوا کہ بیٹا نبی اور باپ کافر، باپ بت پرست، بت بنانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے، یہ نبی اللہ کے خلیل، لیکن ان کا باپ بت بنانے والا، بت بنا کر بیچنے والا آزر، اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور شوہر متکبر، ظالم، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اور بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں، یہ ابو جہل جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یہ کہہ کر کلمہ پڑھنے سے روک دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ بھتیجے ڈر کے، موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اللہ نے اسی کے بیٹے کو، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضرت ہندہ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گزار دی، اللہ کے نبی کے ساتھ مقابل رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کو جب شہید کیا تو اس نے کلیجے کو چاک کیا، اور کلیجے کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ چبایا۔ اتنا سخت اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے دیتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا، اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بھٹکے ہوئے ان کو راستہ بتائیں، جو بھٹکے ہوئے ان کو بتائیں راستہ، کہ بھائی دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، میرا اللہ نے مجھے، اس لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ بہترین شخص وہ ہے اور بہترین بات اس شخص کی ہے جو کہیں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، اللہ کی طرف۔ مجھے اللہ نے راستہ سیدھا دکھایا کہ لوگوں کو بتاؤں بھائی یہ راستہ ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ یہ میں دعوت و تبلیغ کی بات نہیں کر رہا، دیکھو یہ ایک مخصوص طریقہ ہے، اگر ہمیں اس کے لیے وقت نہیں مل سکتا کوئی بات نہیں، لیکن دین کی دعوت کی بات کرو، مطلقاً دین کی دعوت، ہم چلتے پھرتے لوگوں کو بتائیں بھائی یہ صحیح راستہ ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی ذمہ داری ڈال کر گئے، آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے وقت 1,24,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے، حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور آپ نے اس وقت اعلان کیا، اے میرے صحابہ، اے لوگوں، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو لوگو، جو تم میں سے حاضر ہیں وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دیں، اس دین کو پہنچا دیں۔ چنانچہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے اس جملے کو کہ غائبین تک پہنچا دیں اتنے اہتمام سے پکڑا کہ آج مدینہ پاک میں دیکھیں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی صحابہ کہاں گئے؟ سارے دنیا کے کونوں کونوں میں پھیل گئے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ پر ہے، ہم جس کو بھی دیکھیں ہدایت سے محروم، ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم اس کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر صحابہ یہ کام نہ کرتے، اگر صحابہ ہدایت کی دعوت نہ دیتے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت نہ دیتے، آج ہم تک دین نہیں پہنچتا۔ اس لیے یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میں اور آپ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو کریں، چاہے شکل کوئی بھی شکل ہو، مدرسے کی شکل ہو، خانقاہ کی شکل ہو، دعوت و تبلیغ کی شکل ہو، یا چلتے پھرتے ہم لوگوں کو دعوت دیں، بھائی آ جاؤ، بھائی چلو نماز پڑھیں، بھائی چلو قرآن پڑھیں، بھائی دیکھو اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، بھائی اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو اپنے سے قریب کریں، لوگوں کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اگر ایک آدمی تیرے ذریعے ہدایت پر آ جاتا ہے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر۔ سرخ اونٹ بہت بڑی دولت کہلاتی تھی اس زمانے میں۔ تو ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندوں مانگو مجھ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو کہ
جو کہ گمراہ تھے۔ سبحان اللہ۔ کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں اب تک تو وہ مسائل بیان کیے گئے تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابھی مختصر سے 2-4 مسائل ہیں یہاں، وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ اگر وہ کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں اگر بتی کا دھواں کوئی بھی دھواں مطلقاً، اگر دھواں آدمی جان بوجھ کر اپنے ناک سے یا منہ سے کھینچتا ہے، اگر اندر چلا گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناس لینا، بعض مرتبہ سردی کی وجہ سے ناس لیتے ہیں جس کے وہ بھاپ کے ساتھ کچھ پانی کے ذرات بھی اندر جاتے ہیں یا بھاپ اندر جاتی ہے، تو وہ بھی روزے کے اندر لینا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ناس روزے کے اندر لی تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی کی نکسیر پھٹی، نکسیر خون نکلا، خون ناک کے راستے سے اندر چلا گیا حلق کے اندر، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، کلی کرتے وقت بے اختیار حلق میں پانی چلا گیا، بے اختیار اگر حلق میں پانی چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، حلق میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر خشک نہ رہے۔ رمضان کے علاوہ ہمیں کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا ہے، یعنی یہاں تک ہمارا پانی جائے، یہ مستحب ہے۔ لیکن جب رمضان ہو، روزہ ہو بندے کا، تو ایسی صورت میں اگر غسل فرض ہو، احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو چکا ہو، تو پھر ایسی صورت میں غرغرہ نہ کرے، اس لیے کہ پانی اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک کے اندر، نارمل دن میں ناک کے اندر تک پانی پہنچائیں تاکہ کسی طرح کا شک نہ رہے، لیکن رمضان میں تھوڑا سا بس نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، یہ کافی ہے، غرغرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ناک کے بہت اندر تک پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اندر پانی چلا گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالنا یا تیل ڈالنا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے ناک میں دوا ڈالی یا تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر خون نکالا، کسی نے خون نکالا اپنے جسم سے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ پشنا کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خون نکالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، خون نکالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایک بھائی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ پشنا کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح بات ہے؟ انہوں نے سنا، وہ صحیح سنا۔ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، افطر الحاجم والمحجوم، کہ جس نے پشنا کرایا اور جس نے پشنا کیا دونوں کا روزہ گیا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ دیکھیں حدیث منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ جب 2 حکم ہو، پہلا حکم اور آخری حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہوں، کہ بھائی یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پشنا کرنے والے اور پشنا کرانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، پھر دوسری حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اندر پشنا کرنے کی اجازت دی۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ کون سی حدیث پہلے ہے اور کون سی حدیث آخری ہے۔ جو حدیث آخری ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا اور وہ ناسخ ہوگا، ناسخ یعنی اس پہلی حدیث کو ختم کرنے والا ہوگا۔ تو یہ جو حدیث ہے، دوسری جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامے کی اجازت دی تھی، حجامے کی اجازت دی تھی۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو پہلی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، کہ پشنا کرنے والے اور پشنا جس کا کیا گیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ منسوخ ہو گئی، یعنی اب اس پر کوئی عمل کرے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہے اپنی امت پر، رحیم ہے، کریم ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی روزے میں پشنا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پشنا کرنے کی وجہ سے روزہ پشنا کرنے کی وجہ سے بندے کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے پشنا نہ کرے، چونکہ خون نکلتا ہے روزے میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں جو پشنا کرنے کا طریقہ ہوتا تھا وہ اس طور پر کہ منہ سے خون کو کھینچا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بھائی چونکہ منہ سے خون کھینچے گا، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے منہ میں جائے گا، ہو سکتا ہے حلق میں چلا جائے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ تو اس حدیث کو 2 صورتوں پر محمول کیا ہے۔ ابھی بھی چاہے وہ منسوخ ہو چکی لیکن پھر بھی پشنا نہ کرے روزے میں، اگرچہ کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن نہ کرے۔ وجہ کیا ہے کہ بندہ کمزور ہو سکتا ہے ایسی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ۔